بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قائد انقلاب، مقرر انقلاب، امیر مرکزی متحدہ جمعیت الحمدللہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری الحمدللہ ہماری محفل کی زینت اور رونق بن چکے ہیں۔ اب میں بلا تاخیر ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ اکبر۔ بیٹھے نا درکاز صاحب، بس 5 منٹ ہو گئے، 20 منٹ ہو رہے گی انشاءاللہ۔ میں پورا آج اہتمام کراں گا، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے، بے شمار درود و سلام ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، ابھی ماہ رمضان مبارک گزرا ہے، جو ایک اللہ کا دین ہمارے دلوں میں راسخ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ہر سال ہمیں ایک ٹریننگ کے طور پر، تربیت کے لیے انعام اور تحفے کے طور پہ عطا کرتا ہے، جن میں نیکیوں کا موسم بہار بھی آ جاتا ہے، ہمیں تقوی کی تربیت بھی مل جاتی ہے، اور اعمال حسنہ جو بہت ہی زیادہ کثرت کے ساتھ ماہ رمضان کی مناسبت سے ہم کرتے ہیں، ان میں ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی اہمیت کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے جن آیات بینات میں جس مقام پر ماہ رمضان کی فضیلت کو بیان فرمایا، اس کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے احکام اور مسائل کو بیان فرمایا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عمل کو اپنانے کی تلقین اور ترغیب دی ہے، جس کو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اور وہ عمل اتنا اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہو لا یرد القضاء الا الدعاء، کہ اللہ کی تقدیر کو، اللہ کی قضاء کو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی بڑی سے بڑی تنظیم اور دنیا کی کوئی گروپ، میڈیکل کا، کوئی طاقت کا، کوئی قوت کا، کوئی ریاست اللہ کی تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتی، لیکن اس عمل کے اندر اتنی طاقت اور قوت اور تاثیر ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر کو بھی روک دیتا ہے۔
اور اس عمل کا نام ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا. کیا نام ہے اس کا عمل کا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل. تقدیر کے بھی دو حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو ہمارے اوپر نازل ہو چکا، ہم اس کے اندر مبتلا ہو چکے، آزمائش کا شکار ہو چکے. ایک انسان صحت مند تھا، مرض آ گئی، اللہ کی آزمائش آ گئی. انسان کا کاروبار بہت عروج پر جا رہا تھا، اچانک بریک لگ گئی، انسان قرضوں کی دلدل میں پھنس گیا، معاشی پریشانیوں کا شکار ہو گیا. اور ابھی ایک تقدیر کا وہ حصہ ہے جو ابھی نازل ہونے والا ہے، کل آنے والا ہے، ہفتے کے بعد آنے والا ہے، مہینے سال کے بعد آنے والا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ناد کے وحی اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے عمل میں اتنی اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ تقدیر کا جو حصہ نازل ہو چکا ہے، جس کے اندر انسان بطور آزمائش داخل ہو چکا ہے، دعا اسے بھی تبدیل کر دیتی ہے. بیمار بندے کو اللہ پھر شفا عطا کر دیتا ہے، بگڑی اولاد کو اللہ درست کر دیتا ہے، کاروبار جو مصیبت میں اور زوال کا شکار ہو چکا ہے، اللہ اس کو پھر دوبارہ نئے سرے سے طاقت اور توانا کر دیتا ہے. اور فرمایا وہ جو آنے والی تقدیر وہ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ پہلے ہی ٹال دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں ما من مسلم یدعو بدعوت الا اعطى الله بعهد الثلاث اما ان يعجل الله له دعوته واما ان يدخر له واما ان يدخرها له في الاخره واما ان يصرف عنه السوء بمثلها. کہ جب ایک مسلمان صدق کے دل سے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کے عوض میں 3 انعامات میں سے ایک انعام اسے ضرور عطا کر دیتا ہے. پہلا انعام جو اس نے مانگا اللہ پاک وہی عطا کر دیتا ہے، وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے دین کے لحاظ سے، دنیا کی مناسبت سے. بعض اوقات ایسی چیز اللہ سے دعا میں مانگتا ہے جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی. انسان کا علم محدود ہے، انسان کا علم ناقص ہے، ہمارا علم حادث ہے، اور میرے اللہ کا علم وہ ازلی ابدی علام الغیوب، میرا اللہ ہر شے کو جاننے والا. قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ تھکے پہ ہو کہ سمجھ نہیں آتی پئی؟ 4-5 دو سوا مینوں دلا تانوں کسے دے پلے کچھ نہیں پہن دیا اور گل سمجھ آن رہی تے پھر ہوں ہاں تک اور پتہ لگے کوئی جاگ دے پہ سن دے پہ. ایڈا اہم موضوع میں شروع کیتا ہے پاکستان دے حالات دے تناظر چ امت مسلمہ جڑیاں مصیبتاں چ پئی انہوں میں سامنے رکھ کے کچھ چند منٹاں میں تو ایک اہم گل دسنی چاہ رہا ہوں. توجہ ہے تھوڑی؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ وہ ہوں جو غیب کی ہر شے کو میں جاننے والا. اب بندے نے اللہ سے ایسی کوئی شے مانگی جو اس کے حق میں بہتر نہیں. میرا اللہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا، مہربانی فرمانے والا، اور وہ یہ چاہتا ہے میرا بندہ مصیبت میں نہ پھنس جائے. جو یہ مانگ رہا ہے اس کو مل گئی تو اس کی صحت کو خطرہ ہے، اس کی زندگی کو نقصان ہوگا، اس کا دین برباد ہو جائے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا نہیں کرتا. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دعا اتنا پاکیزہ، اتنا اللہ کو محبوب عمل ہے کہ چونکہ اس نے دعا کی ہے
چیز غلط مانگی اللہ وہ چیز نہیں عطا کرتا، لیکن دعا کے عمل کی وجہ سے اللہ اس کی دعا کو اٹھا کر قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھ لیتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ بعض بندے جب اللہ کے ترازو کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے نا، ان کی نیکیاں منگوائی جائے گی، برائیاں ان کی فرشتے لے کر آئیں گے، ایک طرف نیکیاں ڈالی جائیں گی، دوسری طرف برائیاں گناہ ڈالے جائیں گے، تو اللہ اس موقع پہ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا وہ سٹور کے اندر اس کی کچھ نیکیاں اور بھی پڑی ہیں وہ اٹھا کر لاؤ۔ فرشتے بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، وہ خود اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ یہ میں نے تو نیکیاں کی نہیں تھی، فرمایا جائے گا وہ جو تیری دعائیں تو سمجھتا تھا دنیا میں قبول نہیں ہو رہی، وہ ہم قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھ رہے تھے۔ وہاں بندے خواہش کریں گے یا اللہ اگر یہ چیز تھی تو کاش دنیا میں ہماری کوئی دعائی قبول نہ ہوتی، آج ہمیں ان کا اجر ملتا۔ تو یہ دوسرا انعام، اور تیسرا انعام اللہ اکبر، یہ دوسرا انعام بھی کتنا بڑا عمل۔ قاری صاحب قیامت کے دن انسان کو پتا چلے گا جب آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی یہ اللہ کی نعمتیں دیکھ کر۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں نا، اللہ میرے بھائی کو، یہ میرے پیارے بہت ہی پیارے بہت بڑے خطیب ہماری جماعت کے، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے۔ یقیناً ان کی بہت کوئی اہم ذمہ داری ہے، مجبوری ہے، گھر واپس جانا ہے، مہمان بیٹھے، اور میری اپنی سچی بات میں نے بہت چاہ بھائی خالد سے کہ مجھے اجازت مل جائے، میں واللہ سیدھا لاہور سے آ رہا ہوں اور میں نے پانی بھی نہیں پیا، کئی گھنٹے گزر گئے، میں نے کہا وہاں پی لوں گا، وہاں جا کے پی لوں گا، لیکن سچی بات وہ آپ کے نہیں وہ آپ کے اس جلسے کی وجہ سے مجھے موقع ہی نہیں مل سکا، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ وہ مجھے حضرت مولانا مفکر اسلام ہمارے بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ، جو حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب رحمت اللہ علیہ کے دادا جان تھے، ان کا واقعہ یاد آیا۔ حضرت مولانا اسحاق بٹی رحمت اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے اہل حدیث کے مورخ گزرے، انہوں نے وہ واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرمان لگے ایک دفعہ انہیں سیال کوٹ سے اس دور میں ایک ہی ملک تھا، تو بہت دور دراز کے سفر پر انہیں ہندوستان کے بنگلور کے علاقے میں بلایا گیا، ایک اہم عنوان پر لیکچر دینے کے لیے، بہت بڑا ہال تھا، ہزاروں کا مجمع تھا۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو فرمانے لگے میں اتنا مصروف انسان ہوں، یہ میرے ناک پہ دیکھ رہے ہو کیا ہے؟ کوئی پھنسی تھی چھوٹی موٹی، تو انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ کتنے دنوں سے یہ پھنسی اور دانہ مجھے تنگ کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہاں سے دوائی کی ایک شیشی نکالی کہ کتنے دن سے مجھے ڈاکٹر نے یہ دعا دے رکھی اس پہ لگا لو، لیکن میری مصروفیت کا عالم یہ ہے کہ میں کئی دن ہو گئے میں یہ دعا نکال کے یہاں نہیں لگا سکا۔ لوگ ہنسنے لگ گئے کہ دیکھو جی جیب میں، تو یہ بعض اوقات واقعتاً ایسی صورتحال بن جاتی کہ انسان، تو خیر اس کے بعد انہوں نے پھر لیکچر دیا، وہ علم کے دریا بہا دیے، پھر وہ دنیا شش کر رہی تھی، کہہ رہی تھی جناب ایسی شخصیت کہاں پہ چھپی تھی۔ اللہ پاک ہمیں ایسے بزرگوں کا صحیح جانشین بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات میں عرض کر رہا تھا اللہ اکبر، قیامت کے دن یہ جو دوستیاں نا ہماری، یہ محبتیں، انہوں نے کتنا میرے اوپر احسان کیا، میرا احترام کیا، مجھے اپنا ٹائم دے دیا، اللہ ان کو اجر عطا فرمائے۔ یہ جو دوستیاں ہماری ہیں نا، یہ انشاءاللہ 2 جہانوں میں کام آئیں گی، یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قاری یوسف میرا شاگرد بیٹھا ہوا ہے، یہ ماشاءاللہ قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، یہ سارے علماء ماشاءاللہ یہ تائید اور تصدیق فرمائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو دین کی دوستی ہے یہ قیامت کے دن بھی کام آئے گی، باقی ساری دوستیاں قیامت کے دن دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ دیکھو قاری یوسف نے فوراً پتہ کی دعا پڑھی، اے ہوندہ علم دا فائدہ، انہیں دعا پڑھی کہ اللہم جعلنا منہم، یا اللہ سانو انہیں میں جو شامل کرے۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو
إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين يطاف عليهم بآنية يطاف عليهم بسحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. اللہ فرماتے ہیں دنیا کی دوستیاں سب دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، اور جو تقوی اور دین کی بنیاد پر محبتیں دوستیاں بھائی چارہ ہوگا وہ وہاں بھی کام آئے گا. اللہ ان سے فرمائے گا جو میری خاطر محبت کرنے والوں وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتزاورین فیا والمتجالسین فیا. اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں میری خاطر آپس میں محبت کرنے والے، میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے والے، میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنے والے، ان پر میری محبت واجب ہو جاتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن بندوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی جب فرشتے بڑی بڑی نیکیاں اٹھا کر لائیں گے. یا اللہ یہ کون سی نیکیاں؟ اللہ فرمائیں گے وہ تمہاری دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی. اور تیسرا فرمایا اما ان یصرف عنہ سوء بمثلھا، یا بندہ جو دعا مانگ رہا اللہ قبول نہیں کرتا ظاہری طور پر، لیکن اس دعا کے عوض میں آنے والی تقدیر کو اللہ ختم فرما دیتا ہے. جتنی لمبی دعا ہوتی اتنی بڑی اللہ آفت کو روک دیتا ہے، اتنی بڑی مصیبت کو اللہ ٹال دیتا ہے. اللہ اکبر. اب ایسی دعا میری اور آپ کی کہ جس سے تقدیریں بدل جائیں، جس سے تقدیریں ٹل جائیں، اور جس سے زوال، انحطاط، اقبال اور ترقی میں تبدیل ہو جائے، جس سے بگڑی اولاد سنور جائے، گھر کا بے اطمینانی کا ماحول اطمینان میں بدل جائے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو 5 چیزوں کو یاد رکھیں. کتنی چیزوں کو؟ اونچی بولو. 5 منٹوں میں 5 چیزیں. پہلی چیز جب دعا کریں تو اخلاص کے ساتھ. اخلاص کا مطلب کیا؟ جو اللہ نے قرآن میں ہمیں سکھایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اللہ خاص کر تجھ سے مانگتے ہیں. خاص کر اس کو اخلاص کہتے ہیں. خاص کر تجھ سے مانگتے ہیں. اللہ خاص کر عبادت تیری کرتے ہیں، خاص کر مدد تجھ سے مانگتے ہیں. دعا عبادت بھی ہے. دعا انہوں چھڑ دو تسی ادھر ویکھو انہوں کرن دو کام. دعا عبادت، الدعا هو العبادت. صحیح حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ مانگتا اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے، اپنی ریاست، اپنے ملک، اپنے وطن کے لیے،
لیکن میرا اللہ اتنا مہربان، ہمارے مانگنے کو اٹھا کر اللہ اپنی عبادت میں شمار فرما دیتا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ قرآن سنو جی چاہتا پہ کیوں نہیں چاہتا؟ قاری صاحب تو انشاءاللہ تفصیلی سنان گے، اللہ نے سنان دی تو سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری عبادت ہے، دعا کرنا۔ اللہ نے خود قرآن کے اس مقام پر دعا کو عبادت سے تعبیر فرمایا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یا عبادت سے مراد نماز نہیں ہے، یا نماز سے عبادت سے مراد حج بیت اللہ نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں عبادت سے مراد اپنی دعا کو قرار دیا۔ مجھ سے دعا کرنا عبادت۔ جب عبادت کرو تو خالص کس کے لیے کرو؟ اونچی بولو، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط، جب دعا کرو دل کو حاضر کر کے، یہ نہ ہو کہ خالص دعا تو ہم اللہ سے کر رہے لیکن ہمارا دل ہی حاضر نہ ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اسے احسان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اونچی بولو۔ عمل میں حسن پیدا کرنا، روح پیدا کرنا، مغز پیدا کرنا، اصلیت پیدا کرنا۔ ڈھانچہ کھوکھلا اللہ کو پسند نہیں۔ دعا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھے ہوئے، لیکن اس کی روح کیا ہے کہ ہم دعا دل سے مانگے۔ ان اللہ لا يقبل دعاء عن قلب اللہ غافل، جو غافل دل دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اس تصور کے ساتھ عبادت کر کہ میرا اللہ، تو اپنے اللہ کو دیکھ رہا۔ دعا ایسے کر، دعا عبادت۔ اگر یہ نہیں تو یہ کم از کم پیدا کر، میں دعا مانگ رہا ہوں، میرا رب مجھے دعا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور ضرور ہو، پھر دعا قبول ہوتی ہے، پھر تقدیریں بدلتی۔ اور تیسرا، جب دعا اللہ سے کرو، انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی کا قصہ سنا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو اس کا میرے بارے میں گمان یا یقین ہوتا ہے۔ اگر آپ کا 100% یقین ہے تو اللہ آپ کی دعا کو 100% ہی پورا فرماتا ہے۔ یقین کامل سے دعا مانگو، تردد، تذبذب، شک، شبہ، پتہ نہیں دعا قبول ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی، جا پھر اللہ کے اندر جہاں تیرا شک دے لئی پھر اپنی دعا۔ اور جب بندہ آ کے کہتا ہے نہیں میرے رب میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں، میں اونچی بولو، گل سمجھ آئی؟ کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا۔
یا اللہ میں وَلَمَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں، میں مانتا ہوں میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہے، بانجھ ہے، مگر میں نے کنڈا تیرا کھٹکھٹایا، میں خالی دامن نہیں جاؤں گا، مجھے بیٹا چاہیے اور اس بیٹے کے سر پہ نبوت کا تاج چاہیے۔ دعا بعد میں ختم ہوئی، اللہ نے دعا پہلے قبول فرمائی۔ چوتھی شرط یہ ہے جب بھی اللہ سے دعا قبول کروانا چاہیں رزق حلال کھا کر آئیں، پیڑ حرام سے بھرا ہوا ہو تو پھر 40 چک کی مسجد تو کجا، اب عین بیت اللہ کے اندر چلے جائیں، احرام باندھ کر چلے جائیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں احرام باندھ کے جب اللہ کے بندے وہاں کھڑے ہو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اللہ بڑی محبت سے جواب میں فرماتے ہیں لبیک و سعدیک، اور میرے بندے تیرا آنا ہم نے قبول فرما لیا، تیرا آنا ہم نے باعث سعادت بنا دیا۔ اور جب حرام خور احرام باندھا ہوا ہے وہ بھی وہاں پہنچا ہوا ہے اور کہہ رہے لبیک اللہم لبیک، اللہ اس کے جواب میں انتہائی ناراض ہو کے فرماتے ہیں لا لبیک لکا ولا سعدیک، نہ تیرا آنا ہمیں قبول ہے نہ تیرا آنا ہم نے باعث سعادت بنایا۔ زادک حرام وملبسک حرام وغذی بالحرام انا یستجاب لکا، تیرا رزق حلال نہیں تھا، تیرا تو زاد راہ بھی حرام کا، تیرا لباس احرام کی چادریں حرام پیسوں کی، تیری تو غذا بھی حرام کی، تیری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ آخری شرط ان اللہ، توجہ فرمائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول فرماتے ہیں الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب جس دعا میں تم درود شریف شامل نہیں کرتے اسے آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا جاتا ہے، جب تک تم درود شریف شامل نہیں کرتے اس کے پر بن کر اس کو اڑا کر اللہ کے پاس نہیں لے جاتے تو اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ ہمارے اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے بغیر درود کے نہ نماز قبول ہے، نہ خطبہ مکمل ہے، نہ دعا قبول ہے۔ لیکن میرے بھائیو آج ہماری ایسی دعاؤں کی ضرورت ہے، ہماری اولاد کو بھی ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، نبی پاک فرماتے ثلاث دعوات لا ترد، 3 بندوں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، ان میں فرمایا دعوت الوالد، جب والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا تو اللہ ضرور قبول فرما لیتا۔ اسی تو لکھنے نا گڑی دے پیچھے ماں کی دعا جنت کی تے ابا جی دی دعا، اللہ دے بندے وہ بھی جنت دی ہوا ہے، ماں کی دعا میں کوئی شک نہیں، یہ ڈاکوؤں چوروں کو رہزنوں کو اللہ کا ولی بنا دیتی ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، ماں کی دعا اللہ ضرور سنتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کی دعا کی بھی اہمیت سن لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 بندوں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، ان میں ایک دعا باپ کی اولاد کے حق میں دعا، اور دوسری بات نبی پاک کا جو اسوہ حسنہ وہ سنا کے ختم کرنے لگا ہوں، میرے آقا کثرت سے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اللہم بارک لنا فی مدنا وفی سعینا، یا اللہ ہمارے مدینہ جو ہمارا وطن ہے، ہماری ریاست، ہمارا ملک، جو ہمارا دارالحکومت، جو ہمارا دارالاسلام، یا اللہ اس کی حفاظت فرما اور اس میں برکتیں نازل فرما، یا اللہ اس کے پھلوں میں برکت فرما، اس کے منڈی کے بازاروں کے جو پیمانے ناپنے تولنے کے یعنی ان کے کاروبار میں تجارت میں برکت فرما، ہمیں خوشحال بنا دے۔ اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ و اشد، یا اللہ جیسے ہمارے دل میں آبائی وطن، پچھلے وطن مکہ کی محبت ہے، اس طرح کی محبت ہمارے دل میں مدینے کی پیدا فرما، بلکہ اس کی محبت میں اور شدت پیدا فرما۔ میرے بھائیوں، اور وطن سے محبت کرنا یہ رسول اللہ کی سنت مبارکہ، اپنے وطن سے محبت کرنا رسول اللہ کا اسوہ،
قاری صاحب اے فتنیاں دا دور ہے، سوشل میڈیا، اور آج کے اس دور میں جنگ جو ہوتی ہے نا سر ٹینکوں سے، توپوں سے، میزائلوں سے اور ایٹم بمبوں سے نہیں لڑی جاتی، یہ 5th جنریشن وار، یہ میڈیا وار ہے۔ اس میں جہاں وہ چیزیں مؤثر ہیں وہاں ساتھ ساتھ جو میڈیا کی جنگ ہے نا یہ بھی لڑی جاتی ہے، فکری جنگ۔ ہم نے مدینہ یونیورسٹی میں ایک مضمون پڑھا تھا الغزو الفکری، کہ ایک وقت آئے گا جب عالم اسلام پر فکری جنگ مسلط کی جائے گی۔ یہ 1982-83 کی بات کر رہا ہوں، اور اس وقت تو ہمیں اتنی سمجھ نہیں آئی، ہم نے مضمون کے طور پہ پڑھا، آج ہمیں سمجھ آتی کہ وہ فکری جنگ دشمن نے ہمارے اوپر سوشل میڈیا کی شکل میں، پہلے اخبارات تھے اتنا اثر نہیں تھا، پھر الیکٹرونک میڈیا آیا، چینل تھے وہ بھی اتنے شاید مؤثر نہ ہوئے جتنا یہ سوشل میڈیا، یہ فاسٹ میڈیا ہر بندے کے پاس، ہر بچے کے پاس، ہر نوجوان کے پاس، اور خاص طور پہ پاکستان جہاں ہماری آبادی کا تناسب پتہ کتنا ہے؟ دنیا میں کسی ملک میں نوجوان صرف 6% ہے، ایک سروے ہوا ہے، کسی ملک میں صرف 9% ہیں، باقی سب بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، اور کسی ملک میں 14% ہیں، کسی میں 32% ہیں۔ سب سے زیادہ جس ملک میں تھے 67% تھا وہ ملک، کتنا تھا؟ 67%۔ اگلی میں گل دساں تو یہ حیران ہو جو دنیا ایک ملک ہے جتھے 70% نوجوان، کتنے فیصد؟ 70%، اور دنیا صرف ایک ملک ہے، ان کا نام کی ہے؟ اچھی بولو، پاکستان، مل کے بولو پاکستان۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا تمہارے اوپر جو انعامات ان میں سے ایک انعام ہے، بہت سارے انعامات پاکستان کے اوپر، ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ 70% نوجوان، یہ یوتھ، یہ قوت، یہ طاقت پھر اللہ نے آپ کو عطا کی، اور آپ سے بہادر، آپ سے دلیر قوم دنیا کے اندر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کوئی اور نہیں ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی اگر کوئی قوم ہے تو وہ پاکستان ہے۔ یہ بھی میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں پوری دنیا گھوم پھر چکا ہوں، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ جب میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا 127 ممالک کے طلباء میرے ساتھ زیر تعلیم، میں بڑی دنیا کو جانتا ہوں، اس لیے یہ باتیں یقین سے کہہ رہا ہوں، آپ جیسی قوم دنیا میں کہیں نہیں، اور اللہ نے جو آپ کے ملک کو فوج عطا کی ہے ایسی فوج بھی دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ لیکن آج ضرورت کیا تھی؟ سوشل میڈیا کے اوپر فکری یکجہتی پیدا کرنا، اور اپنے ملک کے لیے دعائیں کرنا، اپنے ملک کے لیے مخلص رہنا۔ دشمن نے ہمارے ساتھ کھیلا، پتہ کیسے کھیل رہا ہے؟ وہ ہمیں لڑانا چاہتا ہے آپس میں، مسلکوں کی کبھی بنیاد پہ لڑاتا ہے، کبھی سیاست کے نام پہ لڑاتا ہے، کبھی صوبوں کے نام پہ لڑاتا ہے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پیغام پاکستان کی شکل میں ایک قومی بیانیہ بنا کر مسلک کی بنیاد پر لڑائی کا خاتمہ کروا دیا، پیوند خاک کر دیا۔ پھر اس نے سیاست کے نام پر زہر گھولنا چاہی، الحمدللہ اس پہ بھی ہم نے قابو پایا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ ہمارے کچھ پنجابی، ہمارے نوجوان پنجاب کے بلوچستان میں کام کرتے تھے، وہ واپس آ رہے تھے، انہیں بسوں سے اتار کر شہید کیا۔ دشمن نے کیا، انڈیا نے کیا، راہ کے ایجنٹوں نے کیا، اور یہ پیغام دینا چاہا کہ اب پنجاب میں جہاں جہاں کوٹا کیفے کھلے ہوئے ہیں بلوچستان کے لوگ ہیں وہ ان پہ حملے شروع کر دیں گے۔ ہم نے بھاگ دوڑ کی، اللہ کے فضل و کرم سے میڈیا کے اوپر جا کے بیٹھے، وہ سارا ان کا جو پراپے گنڈا تھا انشاءاللہ وہ بھی پیوند خاک کر دیا۔ یہ آپ کی قوم ہے، ان چیزوں کو سمجھ رہی ہے، اور آج پوری کوشش کی دشمن نے کہ ایران کو عربوں کے ساتھ لڑا دیا جائے، عربوں کو ایران کے ساتھ لڑایا جائے، پاکستان بھی پھر لامحالہ طور پر اس جنگ میں ملوث ہو جائے۔ لیکن میں اپنی قیادت کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے بھاگ دوڑ کی، اور سعودی عرب کی جو اس وقت بصیرت اور فراست رکھنے والی قیادت ہے ان کے ساتھ قریبی رابطہ رکھا، اور آج رزلٹ یہ ہے کہ دشمن کی وہ ساری سازش اللہ پاک نے زمین بوس کر دی ہے۔ دشمن نے چاہا تھا مسلمان آپس میں لڑ پڑیں گے، الحمدللہ وہ لڑائی پاکستان نے نہیں ہونے دی، کہہ دے الحمدللہ۔ اور کچھ مہینے پہلے سپہ سالار اعظم
پاکستان پہ اللہ کو جو اس وقت انعام ہے، ہمارے جرنیل جو حافظ قرآن بھی ہیں اور سید زادے بھی ہیں، حافظ جنرل سید عاصم منیر صاحب، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ وہ وقت بالکل آنے والا ہے جب انشاءاللہ الرحمن پاکستان کی ہاں میں اور پاکستان کی نا میں دنیا کے فیصلے ہوں گے. دنیا کے فیصلے پاکستان کی ہاں میں اور پاکستان کی نا میں ہوں گے. ابھی جو اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے نا، اس کی ثالثی کا اللہ پاک نے اعزاز بخشا ہے تو صرف پاکستان کو بخشا ہے. حرمین شریفین کی محافظ فوج شاہ سلمان بن عبدالعزیز شہزادہ محمد بن سلمان وہ خادم الحرمین شریفین ہیں، اور پاکستانیوں تم محافظ الحرمین شریفین. اللہ نے تمہیں آپ پوری امت مسلمہ کا محافظ بنایا ہوا ہے. آج ایران نے بھی امریکہ نے بھی دونوں نے اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان ہمارا ثالث ہوگا، جو پاکستان فیصلہ کرے گا ہم دونوں ملک قبول کر لیں گے. ہمیں اس اعزاز پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سوشل میڈیا کو پاکستان زندہ آباد کے نعروں سے بھرنا چاہیے یا نہیں بھرنا چاہیے؟ ہمیں افواج پاکستان زندہ آباد کے نعروں سے اسے بھرنا چاہیے یا نہیں بھرنا چاہیے؟ لیکن میں ایک بات جاتے جاتے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، قاری صاحب میری بات کو علماء بھی سمجھیں گے. اس وقت ہمارے سوشل میڈیا پہ پتہ کیا ہو رہا ہے؟ جیسے ہم علماء جو پاکستان کے طلباء، میں ابھی بھی ایک سرکاری میٹنگ سے آیا ہوں، کل پھر مسلسل ہم اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. قومی نیشنل جو ہماری پیغام امن کمیٹی پاکستان ہے، میں اس کا چونکہ ایک رکن ہوں، ممبر ہوں، تو ہم لگے ہوئے انشاءاللہ الرحمن اس محاذ پر. اسی طرح جو ہمارے دشمن ملک نے انڈیا خاص طور پہ، وہاں بھی علماء ان کی مجبوری ہے، انہوں نے وہاں پہ رہنا ہے، انہیں اپنے سلسلے وہاں پہ رکھنے، وہ ان کو لڑاتے ہیں وہاں پر. وہاں ان کا لڑنا ان کی ذمہ داری ہے. وہاں مسل کی بنیادوں پر وہ لڑتے ہیں تو مودی کا بھلا ہوتا ہے، مودی کا فائدہ ہوتا ہے. وہ سوشل میڈیا کو بھرتے ہیں، وہاں اہل حدیث دیوبندی سے لڑتا ہے، وہ بریلوی سے لڑتا ہے، وہ شیعہ سے لڑتا ہے. اور بعض اوقات ہمارے یہاں کے کچھ نوجوان طلباء دینی مدارس کے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں فلانے نے اہل حدیث نے لکھا ہے، وہ ادھر شروع ہو جاتا ہے. کوئی دیوبندی طالب پڑھ کے کہتا ہے وہ ساڑھے او نہیں بھائی، یہ ان کا بیانیہ ان کو مبارک ہو. ہمارا بیانیہ اتحاد امت کا ہے. انشاءاللہ کہہ دیں انشاءاللہ ہم یہاں پہ اتحاد امت کا خواب وہ شرمندہ تعبیر کر کے چھوڑیں گے. ہم سارے پاکستان کو متحد کر کے اکٹھا کر کے ہم پوری قوم کو 26 کروڑ پاکستانیوں کو ایک بنا کر افواج پاکستان کے پشتی بان بنا کے کھڑا کر دیں گے انشاءاللہ. ایک مولوی نے شوہر چھوڑا جناب ساڑھے مسلک دے انہیں فوجی نے، اور تینوں پتہ نہیں گا 26 کروڑ ہی سارے فوجی اللہ دے فضل و کرم، ہم سارے فوجی ہیں. میں نے خود ملٹری ڈیل کا میرے پاس سرٹیفکیٹ، الحمدللہ دنیا کا بہترین جو نشانہ باز ان میں سے ایک میرا نام ہے. ہم خود سے جا کے لڑنے کے لیے تیار ہیں. تسی کڑی پرچے لگے پھر دے ہو. آج ہمارا سپاہ سالار ہمیں پکارے تو اللہ کی قسم یہ سارے علماء سروں پہ کفن باندھ کر پاکستان کی حفاظت کے لیے سرحدوں پہ جا کے لڑنے کے لیے تیار ہے. ہمارے سپاہ سالار کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی پرواہ ہے. انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ مل کر بولے پاکستان کا مطلب کیا؟ میرا تیرا رشتہ کیا؟ افواج پاکستان سے رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب انشاءاللہ ہم بیت المقدس کو بھی آزاد کروائیں گے. انشاءاللہ اسرائیل کی بربادی شروع ہو چکی ہے، انشاءاللہ یہ برباد ہو کے رہے گا. اس ظالم نے جو ظلم کیے وہاں ہمارے معصوم فلسطینی بچوں پر، ان کی آہیں اللہ تک پہنچی ہیں، ان کی دعائیں اللہ تک پہنچی ہیں. اب انشاءاللہ اس کو بربادی سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. کہہ دیں انشاءاللہ. اب آخری بات، آپ نے پاکستان کے لیے دعائیں کرنا ہے.
آپ نے امت مسلمہ کے اتحاد کی دعائیں مانگنی. اس کے لیے آپ کا جو بھی کردار بنتا ہے نا اپنی اپنی جگہ پہ نوجوانوں آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. کسی سوشل میڈیا کی کسی بات پہ نہ جائیں. یہ فاسق و فاجر خبریں پھیلاتے ہیں. ان جاکم فاسقون بنبأ فتبینوا. ہماری سیاست اپنی جگہ پہ ہے. ہم لڑتے رہیں گے جھگڑتے رہیں گے. سیاست میں جھگڑنا لڑنا یہ ہمارے وطن کا ہمارے ماحول کا ایک حصہ ہے اور یہ ہماری زندگی کی علامت ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی سالمیت پر پاکستان کے تحفظ پہ دو رائے رکھتے ہیں. ہم سب اکٹھے ہیں انشاءاللہ. ہم سب متحد ہیں. سیسا پلائی دیوار ہے. بنیان مرصوص ہے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میں انہی الفاظ پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور میں پھر آخر میں محترم اپنے برادر گرامی قدر حضرت حافظ جو بہت ہی ہمارے قاری صاحب انتہائی بہترین مؤثر تقریر کرنے والے خطاب کرنے والے آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ. پورے میڈیا کے اوپر ان کے خطابات جاری رہتے ہیں. پورے پاکستان میں الحمدللہ ان کی مقبولیت اللہ نے رکھی ہے. وہ آپ انشاءاللہ تفصیلی خطاب فرمائیں گے. میں آخر میں پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے شفقت فرمائی, محبت فرمائی, اپنا قیمتی ٹائم مجھے عنایت کر دیا اور میرا احترام کیا. اللہ ان کے احترام میں اور اضافہ فرمائے. ان کو مزید اللہ عزت اور شان والی زندگی عطا فرمائے. ان کے رزق میں علم میں اللہ پاک مزید خیر و برکت عطا فرمائے. آپ سب حضرات کو بھی اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.